یسوع مسیح کے خوبصورت جلالی اور میٹھے نام میں آپ سب کو سلامتی حاصل ہو۔ میں شگفتہ نسرین کیتھولک بنیادی مسیحی تعلیم کے پروگرام مکاشفہ کی تشریح و تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب اس کا باب نمبر 19واں اور اس کا حصہ دوئم کی تشریح و تفسیر بیان کریں گے۔ اس تشریح و تفسیر میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں مبشر انجیل صابر سیموئل صاحب۔ بابو جی، میں آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شکریہ مسیح میں میرے عزیزو، آج ہم مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اس کا دوسرا حصہ جو ہے اس کی تشریح اور تفسیر پر غور و خوض کریں گے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے حصے میں دیکھا کہ خداوند خدا آسمان سے تمام قوتوں کو پسپا کرتا ہے جو اس زمین پر رہتے ہوئے انسانی زندگی کو پسپا کرتی ہیں، اور مقدسوں کے خون کے سبب سے ان کے جو ہاتھ ہیں وہ گناہ اور بدی سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کے ہم دوسرے حصے میں دیکھیں گے کہ خداوند خدا خود جو ہے وہ آتا ہے اور انصاف کرتا ہے۔ اس میں ہم یسوع مسیح کی آمد کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح خود آتا ہے اور اس کی فوج اس کے ساتھ ہے، اور پھر وہ زمین کے حیوانوں کو تباہ کرتا ہے۔ یعنی زمین کے حیوان تمام بت پرستی کروانے والی قوتیں اور طاقتیں، یعنی رومن حکومت اور رومن حکومت کے جو پجاری تھے، یہ مائل کرتے تھے، یہ زبردستی کرتے تھے، یہ مختلف طرح سے ورگلاتے تھے اور تشدد اور ظلم کے زور سے لوگوں کو بت پرستی کرواتے تھے۔ تو اب اس سب کا خاتمہ ہوگا اور خود خدا جو ہے وہ اس کا خاتمہ کرتا ہے۔ تو آئیں ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 11ویں آیت جو ہے اس کو ہم سنیں گے۔ آمد یسوع۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نکرا گھوڑا ہے، اور جو اس پر سوار ہے وہ امین اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ صداقت سے عدالت کرتا اور لڑتا ہے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا دیکھا۔ آسمان کو کھلا دیکھنا خدا کی قدرت کے ظہور کا نشان ہے۔ تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ میں آسمان کو کھلا دیکھنا وہ خداوند خدا کے ظہور جو ہے، خداوند یسوع مسیح کی آمد جو ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک نکرا گھوڑا یعنی چاندی کی مانند سفید گھوڑا جو ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے، اور سفید گھوڑے پر جو سوار ہے، اس باب میں جو سوار ہے وہ خود یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے چھٹے باب میں بھی ایک نکرا گھوڑا، ایک سفید گھوڑا دیکھا تھا۔ اس کا سوار جو تھا وہ یسوع مسیح نہیں ہے، وہ خدا کا برہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک آفت تھی۔ لیکن اس باب میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نکرا گھوڑا اور اس کے اوپر سوار یہ خود یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح امین ہے، امانت دار ہے، سچا ہے، اور وہ خدا کی طرف سے صداقت اور راست بازی سے عدالت کرنے والا، بے عدلی جو ہے اس کو مٹانے والا اور عدل کرنے والا ہے۔ کفر اور ہر طرح کی برائی جو ہے وہ اس سے لڑتا ہے۔ یعنی آج بھی خدا یسوع مسیح، خدا کا بیٹا، روح القدس کے سبب ہم میں شامل ہو کر آج بھی اور دنیا کی انتہا تک وہ بدی سے لڑتا ہے، بدی کو مٹاتا ہے، بدی کو ختم کرتا ہے، اور راست بازی جو ہے اس کو عروج پر لے کر جاتا ہے۔ اور آج بھی خدا کا پاک روح انسانوں کے وسیلے سے، کلیسیا کے وسیلے سے، اپنے پیروکاروں کے وسیلے سے آج بھی ایسا ہی کرتا ہے، اور وہ برحق ہے اور صداقت سے عدالت کرتا ہے اور بدی کو پسپا کرتا ہے۔ اور اب اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ وہ خود جو ہے وہ نکرا گھوڑے پر سوار ہو کر، چاندی کی مانند سفید گھوڑا جو پاکیزگی کی علامت ہے، اور اس کا سوار جو ہے وہ پاکیزگی کا مرکز اور سرچشمہ ہے، اور وہ خود یسوع مسیح ہے، جس کی آمد ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ بدی کو مٹانے کے لیے آتا ہے۔ ہاں جی، آیت نمبر 12۔ اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند،
جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آگ پاکیزگی کا نشان ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جب روح القدس نازل ہوا تو آگ کے شعلے کی سی زبانیں، اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی سی مانند ہیں، وہ پاک اور پوتر ہیں، اور وہ جس کو دیکھتی ہیں اس کو بھی پاکیزگی بخشتی ہیں، اور یہ پاکیزگی کی بھرپوری ہے جو اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ اس لیے مکاشفہ کا جو ادب ہے یہ اصل میں جو ہم دیکھتے ہیں اس نہیں بلکہ اس کے اندر حقیقتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو آگ کے شعلے کی مانند آنکھیں ہونا یعنی اس کی پاکیزگی کو اور اس کی قدرت کو، اس کے جاہ و جلال کو ظاہر کرتی ہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، یہاں کوئی گنتی نہیں ہے بلکہ بہت سے تاج۔ تاج جو ہے یہ فتح کا نشان ہے، تو اس لیے اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، یعنی کہ وہ فتح کرنے والا، قدرت والا ہے، اور سارے جہان، زمین آسمان اور اس کا مالک ہے، اور اپنی قدرت سے پوری کائنات اور انسان کی زندگی کو فتح کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر طرح کی فتح جو ہے اس کی زندگی کا حصہ ہے، اور اس لیے بہت سے تاج جو ہیں اس کے سر پر ہیں، کیونکہ وہ فتح یاب ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، اور اس نے یہاں تک کہ ہلاکت کے پھندوں میں پھنسی ہوئی آدم کی نسل جو ہے اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کو بھی فتح کر لیا ہے، اس لیے وہ فاتح ہے، اور اس کا نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اس کا نام۔ اور کہتے ہیں کہ یہ اس کا نام سے مراد ہے حقیقت، اس کا نام حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جانتا اس کے سوا۔ جیسے یسوع مسیح خود کہتا ہے کہ کوئی باپ کو نہیں جانتا بیٹے کے سوا، اور پھر بیٹا جس پر ظاہر کرنا چاہے۔ تو اس لیے ہم چند حوالہ جات اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ یسوع مسیح یہاں پہ جو کہا گیا ہے کہ اس کا نام لکھا ہوا ہے جسے کوئی نہیں جانتا، اسی کا نام حقیقت ہے، اور وہی حقیقت اور سچائی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سچائی نہیں بلکہ اسی سے سچائی نکلتی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا۔ دیکھیں متی رسول کی معرفت ہم تک پہنچی انجیل، اس کا 11واں باب، اس کی 27ویں آیت۔ اور بیٹے کو کوئی نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ ہاں، تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نام جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت ہے، اور حقیقت خدا کا بیٹا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 13۔ اور وہ خون سے چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے۔ اس کا لباس جو ہے وہ خون سے چھڑکا ہوا ہے، یہ شہادت کا نشان ہے، یہ اس کی قربانی کا نشان ہے، اور یہ اپنی قربانی، اپنی جان دے کر انسان کے لیے جلالی زندگی کو جیتنے کا نشان ہے، کہ یہ وہی برہ ہے جو بنی نوع انسان کے لیے قربان ہوا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ وہ خدا کا کلمہ ہے، گواہی دیتا ہے یہاں پر کہ یہ وہی ہے جو خدا سے نکلا ہے، اور یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا، اور یہ خود خدا ہے، اور یہی خدا کا کلمہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کلمہ سے مراد خدا کی ذات میں بیٹا ہے، وہ نہیں بلکہ کچھ مسیحی مذہب میں ظاہر کرنا بھی ہے کہ اس کلمے کے ساتھ شہادت کے وسیلے سے بہت سے مسیحی امت جو ہے وہ بھی شامل ہوتے ہیں اس کلمے کے وسیلے سے۔ اس کے معنی میں خدا کا کلمہ یعنی خدا کو ظاہر کرنے والا، وہ خدا کا مکاشفہ ہے، اور وہی خدا کا کلمہ ہے۔ اور یہ جو ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، مقدس یوحنا رسول جو ہے اسی مکاشفے کو ہم پر ظاہر کرنے والا ہے، یہی ہم پر وہ ظاہر کرتا ہے۔ یہ کتاب، مکاشفہ کی کتاب، خدا کے مکاشفہ کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا کا مکاشفہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کو مقدس یوحنا جو ہے وہ اس کتاب کے وسیلے سے ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ تو یہاں پر خدا کا کلمہ، خداوند یسوع مسیح خدا کا مکاشفہ ہے جو ہم پر ظاہر ہوتا ہے، جو رسولوں پر ظاہر ہوتا ہے، اور جو یہاں مقدس یوحنا پر ظاہر ہوتا ہے، اور مقدس یوحنا اسے دیکھتا ہے کہ چھڑکا ہوا لباس پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام خدا کا کلمہ ہے، اور وہ اس کلمے کی گواہی دیتا ہے۔ آیت نمبر 14۔ اور آسمانی فوجیں سفید،
اور صاف کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ ہاں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فتح کرنے کے لیے برہ آتا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے اور آسمانی فوجیں بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ سفید اور کتانی لباس پہنے ہوئے نکرا گھوڑوں پر سوار ہے۔ یہاں پر گھوڑے بھی سفید ہیں، ان کے لباس بھی سواروں کے سفید ہیں، تو یہ پاکیزگی کا نشان ہے، پاکیزگی کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو فوج آ رہی ہے یہ پاکیزگی کا مرکز یعنی یسوع مسیح سے ہے، اور یسوع مسیح کی پاکیزگی جو ہے وہ اب سب کچھ فنا کر دے گی، یعنی باطل قوتوں کو، باطل طاقتوں کو، اور ان تمام چیزوں کو جو سچائی کو مٹانے اور سچائی پر دبے تھے، وہ سب ان دبوں کو ختم کر دے گا، یعنی ان قوتوں کو مٹا دے گا، اور خدا ابھی اپنی جلالی کلیسیا جو ہے اس کے لیے فتوحات حاصل کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ فوجیں نکلی ہیں تاکہ خدا کے کلمہ جو ہے اس کی گواہی دینے والوں پر جو ظلم و ستم ہوتے تھے اب ان تمام قوتوں کو پسپا کر دیا جائے، کیونکہ خدا کا کلمہ خود جو ہے وہ نکلتا ہے تاکہ خدا کے لوگ جو ہیں ان کو محفوظ رکھا جائے۔ اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں تو ایک حوالہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 40واں باب، اس کی 26ویں آیت۔ اپنی آنکھیں بلندی کی طرف اٹھاؤ اور دیکھو کس نے انہیں خلق کیا، وہی جو ان کے لشکروں کو شمار کر کے نکالتا ہے اور سب کے نام لے کر بلاتا ہے۔ اس کی قدرت کی عظمت اور اس کی قوت کی شدت کے باعث کوئی گم نہیں ہوتا۔ ہاں، ہم چند ایک اور حوالہ جات دیکھتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مکاشفہ کی گونج، یعنی کہ وہ حوالہ جات جو مکاشفہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں۔ پرانے عہد کے یہ بہت خوبصورت حوالہ جات ہیں۔ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں پہلا ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 22واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ تو میکا یہو نے کہا کہ خداوند کا کلام سن، میں نے خداوند کو اس کے تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور سارا آسمانی لشکر اس کے دہنے ہاتھ اور اس کی بائیں ہاتھ کھڑا تھا۔ اور بھی ہم ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں نہمیہ نبی کی معرفت کلام، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت۔ اب عزرا کہنے لگا، تو ہی اکیلا خداوند ہے، تو نے افلاک کو، فلک الافلاک کو اور اس کے تمام لشکروں کو، اور زمین کو اور سب کچھ جو اس پر ہے، اور سمندروں کو اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا، اور تو تمام کو زندہ رکھنے والا ہے، اور آسمانی لشکر تجھے سجدہ کرتا ہے۔ ہاں، تو ہم اور بھی مزید دیکھنا چاہیں تو آپ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، مزامیر کی کتاب 102 زبور، 103 اور اس کی 6 آیت جو ہے یہ آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو وہ تمام جب ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ مکاشفہ کے اس آیت کو سمجھنے میں مدد کرتی ہیں کہ یہ وہی جو لشکروں کا خدا ہے، جو اپنے آپ میں قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اب وہ اترا ہے پورے زور سے تاکہ تمام باطل قوتوں کو پسپا کر دے، مٹا دے، جو سچائی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جنہوں نے سچائی کو مٹانا چاہا۔ 15ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اور اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے تاکہ اسے قوموں کو مارے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور وہ قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے کولوں میں روندے گا۔ اور اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے، یہ اس کو تیز تلوار کاٹ دینے کا نشان ہے، یعنی بدی اور سچائی جو ہے اس کو الگ کر دینا، یعنی جو داغ ہے، جیسے گناہ کا دھبا پاکیزگی پر دھبا بنتا ہے، تو اس پاکیزگی کو اس داغ سے دور کرنا، علیحدہ کر دینا، کٹ کر دینا، یہی انصاف ہے کہ بدی کو مٹا دینا۔ اور یہ اس کے منہ سے تلوار نکلتی ہے تاکہ قوموں کو مارے جو دوسروں کو داغ اور دھبوں سے اس کی زندگی کو بدبودار بناتے ہیں، گناہ کرواتے ہیں، بدی کرواتے ہیں، اور اب اس کے منہ سے جو تلوار نکلتی ہے وہ ہر طرح کی بدی کو کاٹ ڈالے گا اور سچائی کو نکھارے گا۔
اور وہ لوہے کے آسا سے. لوہے کا آسا یہ مضبوطی کی علامت ہے کہ اس کی حکومت جو ہے وہ کمزور ترین نہیں ہے بلکہ بہت قوت والی ہے, اور وہ بڑی قوت کے ساتھ, بڑی طاقت کے ساتھ, اور اس کی حکومت پائیدار ہوگی اور وہ اپنی پائیدار حکومت کو قائم کرے گا. وہ قادر مطلق ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے, اس قدرت رکھتا ہے اور وہ اپنے اندر اختیار رکھتا ہے. خدا کے سخت غضب کی میں کولو میں روندے گا, یعنی کہ جو بدی کے ایجنٹ ہیں, جو بدی کے کرندے ہیں, جو لوگوں سے بدی کرواتے ہیں, وہ جس طرح سے انگور جو ہے وہ کولو میں پسے جاتے ہیں, اسی طرح سے وہ ان تمام بدکاروں کو جو ہے وہ اپنے غضب سے پیس دے گا اور روندے جائیں گے, اور وہ فنا ہو جائیں گے, وہ ختم ہو جائیں گے, وہ مٹ جائیں گے, کیونکہ یہ کرنے والا کون ہے؟ خود خدا ہے جو طاقت کا سرچشمہ اور منبع ہے. یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہو رہا بلکہ انسانوں پر جو ظلم کیا گیا, تشدد کیا گیا, خدا کے نام لینے والے جو اس کے پیروکار تھے ان کو مٹانے کی کوشش کی کہ ہم خدا کو مٹا دیں گے. اب خدا اترا ہے تاکہ اپنی مخالف قوتوں کو مٹا دے. آیت نمبر 16. اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے, بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند. اب بھی دیکھیں وہاں پر جو ہم نے حقیقت کا لفظ استعمال کیا تھا, اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کا نام ابھی عیاں ہو گیا ہے کہ یہ کون ہے, اور یہ ہے. اور اس کے لباس اور ران پر یہ نام لکھا ہے, اس کے جسم پر یہ نام لکھا ہوا ہے, اس کے وجود پر یہ نام لکھا ہوا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ, خداوندوں کا خداوند. اور یہ وہ حقیقت ہے جو اب ظاہر کی گئی ہے اور جو اب دکھا دی گئی ہے تاکہ لوگ قبول کریں اور لوگ اس سچائی کو مانیں اور اسی خدا کے سامنے سرنگو ہوں, کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ہر بادشاہ اسی کے سامنے جھکے گا اور ہر بادشاہ جو ہے اسی کے سامنے سرنگو ہوگا, کیونکہ وہ تمام جہان کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے. وہ اس زمین کے بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے, وہ آسمان پر بھی بادشاہ ہے, اور وہ خداوندوں کا خدا ہے. وہ سب سے بڑا خدا ہے اور اس کے سامنے کوئی نہیں. اور یہ نام جو ہے وہ اس کی ران یعنی خود اس کے وجود پر لکھا ہوا ہے, اور یہ حقیقت ہے. اور یہ حقیقت ہم نے اس سے جان لی ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے کہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے. آگے میرے عزیزو ابھی ہم آیت نمبر 17 کی طرف جائیں گے, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں حیوانوں کی ہلاکت. یہاں حیوان نہیں بلکہ حوانوں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر ہم جیسے پیچھے پڑھتے آئے تھے, ایک تو رومن سلطنت جو ہے اس کا حوان اس کے بادشاہ ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ زمین کے حوان بھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا, وہ پجاری ہیں جو پجاری ورگلا کر مسیحی لوگوں کو, خدا کے لوگوں کو زبردستی پوجا کرواتے تھے. اب ہم ان کی ہلاکت دیکھتے ہیں کہ خداوندوں کا خدا جب آتا ہے تو ان سب کو ہلاک کرے گا. ہاں جی, آیت نمبر 17. پھر میں نے ایک فرشتہ سورج میں کھڑا دیکھا, اور اس نے تمام پرندوں کو جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑتے ہیں یہ کہہ کر بلند آواز سے پکارا کہ آؤ اور خدا کی بڑی ضیافت کے لیے جمع ہو جاؤ. ہاں, تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو سورج کے درمیان میں کھڑا ہے وہ تمام پرندوں کو دعوت دیتا ہے جو آسمان کے بیچوں بیچ اڑتے ہیں, بلندی پر اڑتے ہیں, پرواز کرتے ہیں. ان کو بہت بڑی ضیافت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ تم ایک ضیافت جو خداوند خدا تمہارے لیے تیار کر رہا ہے اس ضیافت میں اپنے آپ کو شامل کرو, اس ضیافت کے لیے اپنے آپ کی تیاری کرو, اور آؤ خدا تمہارے لیے ایک ضیافت تیار کرنے لگا ہے. اور یہ ضیافت کیسے ہوگی؟ ان تمام جو خدا کے لوگوں کے مقابلوں میں گھڑ سوار جو مقابلہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم خدا کو مٹا دیں گے, خدا کے لوگوں کو مٹا دیں گے, اب ان کی بربادی کا وقت آ گیا ہے. ان کے گھڑ اور ان کے سوار, گھڑ اور گھوڑے سوار سارے کے سارے جو ہیں وہ تمہیں مردہ حالت میں ملیں گے. اس لیے اس ضیافت کی ایک بہت بڑی دعوت جو ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ خدا کی طرف سے پرندوں کو دے رہا ہے تاکہ تمہاری وہ غذا بنے اور تم اسے کھاؤ اور اپنے آپ کو سیر کرو. تو ابھی ہم اگلی آیت جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں, 18ویں آیت.
ताकि तुम बादशाहों का गोश्त और सिपा सालारों का गोश्त और ज़ोर आवरों का गोश्त और घोड़ों और उनके सवारों का गोश्त और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद, खा ग़ुलाम, खा छोटे, खा बड़े। तो यहाँ देखिए एक एक चीज़ जो है वो गिन दी गई है कि जो तुम्हें दावत दी जा रही है परिंदों की, उसमें क्या कुछ तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम बादशाहों का गोश्त खाओगे। जो इस दुनिया में समझते थे कि हमसे बड़ी कोई ताकत नहीं है, हमसे बड़ी कोई कुव्वत नहीं है, अब वो लाश की सूरत में है, अब वो मुर्दार की सूरत में हैं। आओ तुम उनका गोश्त खाओ। जो सिपा सलार समझते थे कि हमारी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता, कोई ठहर नहीं सकता और हम ताकत का सरचश्मा हैं, आओ देखो उनका क्या हाल है कि वो मुर्दा हालत में पड़े हुए हैं। ज़ोर आवर जो अपने आप को बहुत ताकत वाला समझते थे, वो खुदा ही बने हुए थे इस ज़मीन पर, आओ देखो कि उनका हाल क्या है, क्योंकि खुदावंदों का खुदा जो है वो इंसाफ करता है। और देखो उनके साथ क्या हो रहा है। और घोड़ों और उनके सवारों, यानी कि जो घोड़ा कुव्वत का निशान है, ताकत का निशान है, अब उसकी फना होने का निशान क्या है कि घोड़ा भी मुर्दा है और घोड़े का सवार भी मुर्दा है। और सब आदमियों का गोश्त खाओ, खा आज़ाद हों, खा ग़ुलाम, खा छोटे, खा बड़े, लेकिन जितने भी खुदा के मुखालफ हैं, देखो वो सब फना हो गए, वो बर्बाद हो गए। और आओ तुम्हारे लिए खुदा ने ये मुर्दार की ज़ियाफ़त की है, इसे खाओ और ख़ुशी मनाओ, क्योंकि देखो मैं जो अदल करने वाला हूँ वो हूँ जिसने सारे जुल्म को मिटा दिया और कुव्वतों को पसपा कर दिया। फिर मैंने देखा कि वो हैवान और ज़मीन के बादशाह और उनकी फ़ौजें इकट्ठी हुईं, ताकि उससे जो घोड़े पर सवार है और उसके लश्कर से लड़ें। हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर कहा गया है कि वो कुव्वतें बादशाह जो हैं वो मुकाबला करने के लिए आते हैं और फ़रेब देने वाले यानी पुजारी लोग जो थे, जो झूठे नबियों को मानने वाले थे, बुत परस्ती करने वाले थे, आपस में मशवरा करते हैं कि हम खुदा का मुकाबला करें, खुदा की फ़ौज का मुकाबला करें। और आज भी बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम खुदा से भी नहीं डरते, खुदा की कुदरत से भी नहीं डरते और देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए हम नेकी और सच्चाई जो है और उसको पसपा करना चाहते हैं। हम समझते हैं, बहुत दफ़ा हमारे सामने होता है कि नहीं इसका गुनाह नहीं, ये ठीक है, इसमें कोई बदी नहीं, ये ठीक है, लेकिन फिर भी हम बहुत दफ़ा उसे पसपा करते हैं अपनी अना की बदौलत, अपने हसद की बदौलत और अपनी फितरती इंसानी फितरत के मुताबिक जो है वो हम एक दूसरे को पसपा करना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं। तो जब भी हम ऐसा सोचते हैं तो ये वही माहौल है कि जैसा यहाँ पर भी सोचा जा रहा है कि हम खुदा का मुकाबला करें, हम खुदा के लोगों को मिटाते हैं, हम उनसे मुकाबला करते हैं, हम उनसे लड़ते हैं, हम लश्कर कशी करते हैं, लेकिन क्या कुछ फ़ायदा होगा? कतन नहीं होगा, क्योंकि खुदावंद ही खुदा है। आए हम आयत नंबर 20 को देखते हैं। और वो हैवान पकड़ा गया और उसके साथ ही वो झूठा नबी भी, जिसने उसके सामने वो करिश्मे दिखाए थे जिनसे उसने उन्हें गुमराह कर दिया था, जिन्होंने हैवान का निशान पाया था और उसकी मूरत को सजदा किया था। ये दोनों उस आग की झील में ज़िंदा डाले गए जो गंधक से जलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और वो हवान पकड़ा गया है, वो हवान पकड़ा गया। ये रोमन हुकूमत, उसके सिपासलार, उसके पैरोकार और उसमें तमाम बादशाही ओहदा रखने वाले बड़े बड़े कैसर जो हैं, ये सब के सब शामिल हैं। और इससे मजमूई तौर पर हम कहते हैं कि रोमन हुकूमत जो है, रोमन बादशाह जो है, उसके जो उस वक्ती तौर पर जो पहली सदी के बादशाह हैं, वो सब की नुमाइंदगी करते हुए ये हवान लफ्ज़ जो है इसको चुना गया है कि उसको हवान के साथ जो वो तशबीह दी जाए। तो लिखा है कि हवान पकड़ा गया, अब वो काबू में आ गया है, अब वो बच नहीं सकता। और इसके साथ ही झूठा नबी जो है, जो लोगों के सामने करिश्मे दिखाते थे, जो लोगों को गुमराह करते थे, जिन्होंने हवान का निशान पाया था और उस मूरत को सिजदा किया, ये दोनों आग की झील में डाले गए। ये यहाँ झूठे नबी से मुराद कोई इंसान नहीं है, बल्कि झूठे नबी से मुराद ये तमाम के तमाम पुजारी हैं, जो
اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، یہی لوگوں کو ورگلاتے تھے، یہی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے بتوں کے بارے میں ایسی عجیب باتیں کرتے تھے، ایسے کرشمے کرا کر دکھاتے تھے کہ عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے، اور کسی بھی طرح سے یہ چاہتے تھے کہ سب کے سب ان کے بتوں کی عبادت کریں، پرستش کریں اور ان کے سامنے سجدہ کریں۔ تو یہ ورگلانے والے لوگ تھے، اور اس میں وہ تمام مذہبی پجاری شامل ہیں جو لوگوں سے عبادات کرواتے تھے، اور وہ یہی پجاری جو تھے وہ زور دیتے تھے کہ نیرو بادشاہ جو ہے اس کی جو مورتی ہے اس کو بھی سجدہ کیا جائے۔ تو یہ سارا کام ان کا تھا، اور انہی کو جھوٹا نبی کہا گیا ہے، اور رومن حکومت کو حیوان کہا گیا ہے، اور ان دونوں کو پکڑا جاتا ہے، اور ان دونوں کو جو ہے وہ آگ کی جھیل میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے، جہاں ہمیشہ کا رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، ایسی حالت جو دکھوں سے بھری ہوئی ہے، اور جہاں کبھی دکھ ختم نہیں ہوتا، جہاں دکھ کم نہیں ہوتا، اور اس طرح سے خدا انصاف کرتا ہے اور ان قوتوں کو پسپا کرتا ہے۔ آیت نمبر 21۔ اور جو باقی تھے وہ گھوڑے کے سوار کی اس تلوار سے قتل کیے گئے جو اس کے منہ سے نکلتی تھی، اور سب پرندے ان کے گوشت سے سیر ہو گئے۔ اس طرح سے یہ جو باطل قوتیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پسپا کی گئی ہیں، کہ جو جھیل میں ڈال دیے گئے، گندکی جھیل میں، اور جو اس سے بچ رہے تھے اب بدی کا نام و نشان نہیں، ظلم کرنے والوں کا نام و نشان نہیں، بلکہ وہ اس کے منہ سے نکلنے والی تلوار جو ہے اس کے سبب سے وہ کاٹ دیے گئے، اور پرندے جو ہیں انہوں نے گوشت کھایا اور سیر ہوئے، یعنی بدی مٹ گئی۔ اور مکاشفہ کی کتاب، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ تمام ان مقدسوں کے لیے، ان عزیزوں کے لیے، اور ان خدا کے پیاروں کے لیے جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یسوع مسیح کی گواہی دی کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ ان کو ایک دم سے جو ہے وہ اذیتوں سے گزرنا پڑتا تھا، اپنی جان تک جو ہے وہ دینی پڑتی تھی۔ تو جو جان دے رہے تھے، جو قربان ہو رہے تھے، اور جو اس پہلو اور اس زندگی میں گزر رہے تھے، انہوں نے چاہا کہ ہمیں یہ سب کچھ کرنے سے کیا ہوگا، تو اس کے لیے مکاشفہ کی کتاب کٹھن اور مشکل حالات میں سب سے بڑی تسلی اور تشفی کی کتاب ہے۔ یہ پہلی صدی کے شہیدوں کی تسلی کے لیے لکھی گئی، اور پھر ان کے اجر کے بارے میں ان کو بتایا گیا، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو جو تمہارے ساتھ ہے، جس کی تم گواہی دیتے ہو، وہ زندہ ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ قوت والا اور طاقت والا ہے، وہ تمہارا بدلہ لینے میں قادر ہے، اور دیکھو وہ بدلہ لیتا ہے، اس لیے تم ثابت قدم رہو، خدا کے ساتھ رہو، کیونکہ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ خدا کا کلمہ اور خداوندوں کا خدا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج بھی اور دنیا کی انتہا تک مکاشفہ کی کتاب جو ہے وہ دنیا کی انتہا تک تمام ان لوگوں کے لیے جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جو یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب انتہائی تسلی اور تشفی ہے۔ جب بھی ہم مذہب کے سبب سے مصیبت میں پڑتے ہیں تو یہ کتاب ہمیں تسلی دیتی ہے کہ ہمارے جو ساتھ ہے اور جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ زندہ ہے، وہ قادر ہے، اور وہ خداوندوں کا خدا ہے، اور وہ فتح کرنے والا ہے، اور اس نے سابقہ زمانوں میں بھی فتح کیا، موجودہ دور میں بھی وہ فتح کرتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی وہی قادر مطلق ہے جو ہمیں فتح بخشے گا، کیونکہ ہم آسمان کی سچائیوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس کے سبب سے اور اس کلمے کے سبب سے، اور یہ کلمہ ہمارے بہت قریب ہے، ہمارے منہ میں ہے، ہماری زندگی میں ہے، اور ہماری زندگی کے ہر پہلو سے یہ کلمہ گواہی دیتا ہے۔ خدا ہمیں برکت دے تاکہ مکاشفہ کی کتاب ہمارے لیے ایمان کی مضبوطی کا باعث بنے، یسوع مسیح کے وسیلے سے آمین۔ جی ناظرین، آج ہم نے آپ کے سامنے مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اور اس کا حصہ دوئم کی تشریح و تفسیر بیان کی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے آپ کی پیاسی روحوں کو تسکین ملی ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ خدا کا فضل، رحم، محبت ہمیشہ آپ پر اور آپ کے گھرانوں پر ٹھہرا رہے۔ اور اب ناظرین، آخر میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پروگرام کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، یہی سوچ کر کہ گھر گھر میں انجیل سنائیں گے،
پیارے یسوع کا نام بتائیں گے۔ آمین۔